یہ 1997 کی بات ہے۔ میں اس زمانے میں روزنامہ پاکستان اسلام آباد کے لیے کالم لکھا کرتا تھا۔ تب میں ایک عسکری تنظیم کا سیکریٹری اطلاعات و نشریات بھی تھا، اور کچھ ہی عرصہ قبل JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ذاتی سطح کا دوستانہ تعلق بھی قائم ہو گیا تھا۔ 1997 کے عام انتخابات آئے تو پولنگ سے 4 روز قبل میں نے مولانا فضل الرحمان کو ڈیرہ اسماعیل خان فون کر کے آگاہ کیا کہ ان کی شکست کا فیصلہ ہو چکا ہے، جس پر مولانا نے فرمایا اس بار کوئی چاہے بھی تو دھاندلی سے شکست نہیں دلوا سکتا، کیونکہ حلقے میں میری مقبولیت غیر معمولی ہے۔ میں نے عرض کیا شاید اسی لیے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ووٹ آپ کے پچھلے الیکشن سے زیادہ ہوں گے مگر فتح آپ کی نہیں ہوگی۔ اگلے دن مولانا کا فون آیا۔ انہوں نے بتایا میں نے صدر لغاری سے آج کہا ہے کہ مجھے ایسی اطلاعات مل رہی ہے کہ مجھے دھاندلی کے ذریعے ہرانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو نتائج اچھے نہ ہوں گے۔ صدر لغاری نے حلفیہ کہا ہے کہ ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ میرے پاس تو آپ کے حلقے سے متعلق یہ رپورٹ آئی ہے کہ مولانا اس حلقے میں سب سے آگے ہیں اور انہی کے جتنے کا امکان ہے۔ میں نے عرض کیا مولانا میں اپنی خبر پر قائم ہوں، ممکن ہے صدر لغاری پلان سے آگاہ نہ ہوں۔ پھر الیکشن سے 1 روز قبل مولانا کا دوسرا فون آیا۔ اس بار ان کا لہجہ بجھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا آج کمشنر DI خان مجھ سے ملے ہیں اور بتایا ہے کہ ہمیں آپ کی شکست یقینی بنانے کا حکم آ گیا ہے۔ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آج ہی کا دن ہے، اسلام آباد اور راولپنڈی میں رابطہ کریں تاکہ حکم تبدیل ہو جائے، ورنہ کل تو ہم وہ کرنے پر مجبور ہوں گے جس کا کہا گیا ہے۔ مولانا نے کسی سے رابطہ نہیں کیا۔ الیکشن ہو گئے اور مولانا پچھلے الیکشن سے 10,000 ووٹ زیادہ لے کر ہار گئے۔ انتخابات کے فوراً بعد DI خان میں JUI کی مجلس شورا کا اجلاس ہوا، جس کا اعلامیہ اس اعلان کی صورت جاری ہوا کہ JUI انتخابی سیاست سے کنارہ کشی پر غور کرے گی۔ انہی دنوں میری اسلام آباد کے MNA ہاسٹل میں حافظ حسین احمد سے ملاقات ہوئی، جو میرے پس منظر سے واقف تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا کیا JUI انتخابی سیاست سے کنارہ کشی کے حوالے سے سنجیدہ ہے؟ حافظ صاحب نے جواباً سوال کیا آپ کو اس میں غیر سنجیدگی کیوں نظر آ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا کیونکہ اس اعلان کے فوراً بعد مولانا محمد خان شیرانی نے بلوچستان گورنمنٹ کی پجیرو گاڑی وصول فرمائی ہے، جو بلوچستان اسمبلی کے موٹر پول سے انہیں دی گئی ہے، اور آپ کو اسلام آباد پہنچانے بھی وہی گاڑی آئی ہے جو اس وقت بھی نیچے پارکنگ میں کھڑی ہے۔ یہ سن کر حافظ صاحب غصے سے پھٹ پڑے اور فرمایا تم ایجنسیوں کی گود میں بیٹھنے والے اس طرح کی بکواس نہیں کرو گے تو اور کیا کرو گے؟ انہوں نے مجھے ایجنسی کا تانا عسکری تنظیم سے تعلق کی نسبت سے دیا۔ میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے اسی شدت کے ساتھ کہا مجھے ایجنسی کا تانا بھی آپ دیں گے؟ الیکشن سے 4 روز قبل آپ اسلام آباد سے LM60 نمبر کی ایک سرخ رنگ والی ڈبل کیبن گاڑی میں خفیہ دورے پر لاہور گئے تھے۔ بتاؤں آپ کو کہ وہ گاڑی کس کی تھی اور آپ کس کے کہنے پر لاہور جا کر کس سے ملے تھے؟ اس جوابی حملے نے ان کے اوسان خطا کر دیے۔ افراتفری میں بڑے مضحکہ خیز انداز کے ساتھ انٹرکام اٹھا کر کیفیٹیریا میں آرڈر دیتے ہوئے بولے 2 دودھ پتی راوڑا، 2 دودھ پتی لے آؤ۔ اس ملاقات کے اگلے روز میں جناح ہاسٹل میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ 1 to 1 ملاقات کر رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور حافظ صاحب کمرے میں داخل ہوئے، مگر مجھ پر نظر پڑتے ہی ایک دم چھونکے اور جھٹکے سے پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ مولانا حیران ہوئے۔ انہوں نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں کل والے واقعے کی تفصیل ہی نہیں بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ حافظ صاحب لاہور میں کس سے ملے تھے اور کیا یقین دہانی کروائی تھی۔ حافظ حسین احمد اور مولانا شیرانی دونوں مولانا کی 1997 کے الیکشن میں شکست سے پیشگی آگاہ تھے، اور حافظ حسین احمد الیکشن سے 4 روز قبل لاہور میں میاں نواز شریف سے جا کر ملے تھے۔ اس ملاقات میں نواز شریف کو یقین دلایا گیا تھا کہ طے شدہ پروگرام کے مطابق آپ کے شدید مخالف مولانا فضل الرحمان اسمبلی میں نہیں ہوں گے، جس کے سبب JUI کا پارلیمانی گروپ ہمارے کنٹرول میں ہوگا اور وہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے فرینڈلی اپوزیشن ثابت ہوگا، اور آنے والے عرصے میں ایسا ہی ہوا۔ مولانا شیرانی کو جو پجیرو گاڑی الاٹ ہوئی تھی
وہ اسمبلی کے حلف اٹھانے سے بھی قبل الاٹ ہو گئی تھی۔ اور مزے کی بات یہ کہ صوبائی اسمبلی کی یہ گاڑی ایسے شخص کو الاٹ ہوئی تھی جو اس اسمبلی کا اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر تو کیا رکن ہی نہ تھا۔ سو اندازہ لگانا دشوار نہیں کہ گاڑی کا یہ تحفہ انہیں الاٹ کرنے والے وہی لوگ تھے جو مولانا فضل الرحمان کی شکست کے ذمہ دار تھے، اور جن کا اب آگے کے پارلیمانی معاملات میں شیرانی نے سہولت کار بننا تھا۔ آگے چل کر جب مشرف دور میں MMA بنی تو مولانا شیرانی اور حافظ حسین احمد ہی تھے جو مولانا فضل الرحمان پر مسلسل جماعت کے اندر سے لابنگ کے ذریعے یہ دباؤ رکھا کرتے تھے کہ دنیا و آخرت کی ساری کامیابیاں جنرل مشرف کی رضا میں پوشیدہ ہے۔ حافظ حسین احمد تو نادیدہ قوتوں سے اپنے مراسم کے حوالے سے غیر محتاط تھے، مگر مولانا شیرانی اس معاملے میں بڑی ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے آئے ہیں۔ وہ نجی محفلوں میں اپنے ملاقاتیوں کے ساتھ گفتگو میں خود ہی فوج کا ذکر چھیڑ دیتے اور اسے ملکی مسائل کا ذمہ دار قرار دیتے۔ یہ چلن انہوں نے پچھلے 20-25 سالوں کے دوران مستقل اپنائے رکھا، اور یہ بندوبست وہ اس لیے کیا کرتے تھے کہ اگر خدا نخواستہ کبھی ان کا پانڈا کہیں سے پھوٹ جائے تو سننے والے یقین ہی نہ کریں، اور وہ یہ سوچتے رہے کہ مولانا شیرانی کو تو ہم نے خود نجی مجالس میں فوج کے خلاف باتیں کرتے سنا ہے۔ JUI کے اس زراعتی گروپ کا 2002 تک صرف بلوچستان کی حد تک جماعتی اثر تھا، لیکن MMA دور میں JUI خیبر پختونخوا میں بھی قوت بن کر ابھری تو انہوں نے مولانا گل نصیب خان اور مفتی کفایت اللہ کو بھی رفتہ رفتہ اپنے گروپ کا حصہ بنا لیا۔ یوں یہ گروپ اب دونوں صوبوں میں موجود تھا، اور دونوں ہی صوبوں سے مولانا فضل الرحمان کو مشوروں کی صورت وہ لائن دینے کی کوشش کیا کرتا جو محکمہ زراعت کی لائن ہوتی۔ مولانا فضل الرحمان تقریباً 20 سال تک انہیں برداشت کرتے رہے، مگر مضبوط سے مضبوط قوت برداشت بھی ایک دن جواب دے جاتی ہے۔ جب وہ موقع آیا تو مولانا فضل الرحمان کے پاس واحد آپشن یہی تھی کہ ان کی سفید داڑھیوں کا لحاظ کرتے ہوئے صرف سائڈ لائن کر کے بے اثر کرنے پر اکتفا کر جائے۔ مولانا کو ان کے خلاف کسی سازش کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے بس یہ کیا کہ ملک بھر میں پھیلے اہم جماعتی ارکان کو خاموشی سے زراعتی گروپ کی حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ جب جماعتی الیکشن آیا تو ارکان نے اپنے ووٹوں کی طاقت سے اس پورے گروپ کو کھڑے لائن لگا کر بے اثر کر دیا۔ کچھ عرصے کے لیے تو یہ سکتے سے دوچار رہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو کیا گیا، مگر جس قوت نے ان پر سرمایہ کاری کر رکھی ہے ان کے تقاضے ابھی باقی تھے۔ ان تقاضوں کی حالیہ تکمیل مولانا شیرانی نے اعلانیہ بغاوت کی صورت کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی روز بروز بڑھتی عوامی مقبولیت اور سخت مواقف نے جنہیں پریشان کر رکھا تھا وہی یہ اعلان بغاوت کرانے والے ہیں۔ کوشش اچھی تھی، مگر چونکہ شیرانی سیاسی شعور بالکل نہیں رکھتے، سو اپنے ہی پیروں پر کلاڑی مارتے ہوئے JUI سے بغاوت اور اسرائیل و عمران خان کی حکومت کو تسلیم کرنے جیسی بغاوت بیک ظرف و زمان کر بیٹھے۔ یوں آج JUI کے ورکرز انہیں محض اسٹیبلشمنٹ کے علاقہ کار کے طور پر ہی نہیں بلکہ اسرائیل نواز ٹولے کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ خود شیرانی کی اپنی تحصیل سے بھی انہیں مخالفت کا سامنا ہے۔ JUI انضباطی کمیٹی نے ایکشن لیتے ہوئے اس گروپ کو جماعت سے نکال دیا ہے، جو ایک دانشمندانہ فیصلہ ہے، مگر خود کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ثابت کرنے کے لیے ٹاک شوز میں اوور ایکٹنگ کرنے والے مفتی کفایت اللہ کا انجام ابھی باقی ہے۔ حال ہی میں مولانا شیرانی نے ان سے کہا تھا کہ آپ میڈیا پر فضل الرحمان کا دفاع جس جوش و خروش کے ساتھ کرتے ہیں، اس سے تو کبھی کبھی مجھے بھی شک پڑنے لگتا ہے کہ آپ انہیں کے وفادار ہیں، اور مفتی کفایت اللہ نے اس کا جواب ایک زوردار کہکہے کی صورت دیا تھا۔ مفتی کفایت اللہ تیل دیکھ تیل کی دار دیکھ پالیسی پر عمل پیراتے۔ ان کا پروگرام باغی گروپ کی کامیابی کا یقین حاصل کرنے کے بعد انہیں جوائن کرنے کا تھا۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ان کے سیف گیم سے آگاہ نہیں تو یہ خوش فہمی ان کی جلد دور ہو جائے گی۔